چاول کے 7 دانوں پر 7 تسبیح کر لیجئے۔ یقین کریں یکم ربیع الاول کو کیا ہوا یہ وظیفہ پورے سال رزق چھپڑ پھاڑ کے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول نصیب فرمایا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہی مقدس مہینہ ہے جس میں ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کی آمد کسی عام دن یا عام مہینے کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ نور، رحمت اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ جس طرح موسم بہار کے آنے سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح ربیع الاول کے آنے سے دلوں میں ایمان کی بہار اور روحوں میں سکون اترتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے کی عظمت کو پہچان لیا اور اپنی زندگی میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو جگہ دی، اللہ پاک اس کے دل سے غم اور اندھیروں کو دور کر کے خوشی اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، خاص طور پر ربیع الاول کی پہلی تاریخ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر بندہ اپنے رب کو یاد کرے، درود شریف پڑھے اور نیک نیت سے وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں بے سکونی، رزق کی تنگی، بیماریاں اور مسائل اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پشے پشت ڈال دیا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں دوبارہ موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ کریں۔ میرے عزیز بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص اخلاص دل کے ساتھ اس نیک عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت، صحت میں شفا، مشکلات میں آسانی اور دشمنوں سے حفاظت بھی عطا کرتا ہے۔ آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس بابرکت مہینے کو صرف دنیاوی مشغال میں ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے ذکر، درود شریف اور اس خاص وظیفے کے ساتھ اپنی زندگی میں روشنی اور سکون لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے دربار تک پہنچا سکتا ہے اور آپ کے دل کو سکون اور اطمینان اور نور ایمان سے منور کر سکتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے رزق، صحت، زندگی اور ایمان میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی زندگی بدل دے گا، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد ہے جو ابھی تک سالوں سے پوری نہیں ہوئی، تو یقین کیجئے آج کے دن یہ حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے اور سب سے اچھا دن ہے۔ یکم ربیع الاول ایک ایسا دن ہے جو ایک ایسے مہینے کی ابتدا ہے کہ اس میں جو شخص جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ جو اولاد کے طلبگار ہیں، جو رزق کے طلبگار ہیں، جو نوکری کے طلبگار ہیں، جو شادی کے طلبگار ہیں، جو جس چیز کی بھی طلب رکھتے ہیں، اس مہینے میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے مانگے تو میرا رب کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ موقع کی نزاکت کے پیش نظر بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے وظیفے کی جانب، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اس عمل کو پورے توجہ سے سنیے گا تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو سکے۔ یکم ربیع الاول کو کرنا ہے اور پورا مہینہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی، اور وہ کام جو ابھی تک پورے نہیں ہو سکے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ چاہتے ہیں پیارے حبیب کے صدقے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں درود ابراہیمی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اس کی ایک اپنی فضیلت اور اپنی برکات ہیں۔ تو آپ نے صرف اور صرف 3 بار درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلے نمبر پہ جو اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے، جو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے وہ چاول کے ایک دانے پر پڑھنا ہے۔ یہ چاول کا دانہ آپ نے اپنی ہتھیلی میں لینا ہے اور اس پر یہ عمل کرنا ہے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے وہ توجہ سے سن لیجئے گا اور ویڈیو کو توجہ سے سنیے گا، اور وہ ایک تسبیح آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے
ایک دانے پر وہ ایک نام کی تسبیح کو آپ نے پورا مکمل طور پر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دانے پر آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اس کی ایک تسبیح پوری کرنی ہے۔ پھر اس چاول کو آپ نے سفید کاغذ کے اندر رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا جو دوسرا صفاتی نام ہے، دوسرے نمبر پر جو آپ نے دوسرے چاول پر کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں گی، وہ ہے یا ناصرو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ نے اس کی بھی ایک پوری تسبیح اس دانے پہ کرنی ہے۔ جب تسبیح پوری ہو جائے تو اس چاول کے دانے کو بھی اس سفید کاغذ کے اندر رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا چاول کا دانہ لینا ہے، اور اس تیسرے چاول کے دانے پر آپ نے جو تیسرا اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، یا بدیو اللہ تعالیٰ کا بہت طاقتور نام ہے، جس سے بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک طاقتور نام ہے۔ آپ نے اس پر بھی ایک پوری تسبیح کر لینی ہے، اسے بھی سفید کاغذ میں رکھ لینا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نمبر کے دانے پر۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ چوتھے چاول کا دانہ آپ نے لینا ہے، اسے ہتھیلی پر ویسے ہی رکھنا ہے، اور اس کے اوپر ایک پوری تسبیح جو ہے آپ نے یا واسع اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، آپ نے اس کی بھی پوری تسبیح کرنی ہے۔ اور جب تسبیح مکمل ہو جائے تو اس کے چاول کے دانے کو بھی انہی چاولوں کے دانوں کے ساتھ رکھ دینا ہے جن پر آپ نے تسبیح کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے پانچواں چاول اٹھانا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا رحیمو کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ آپ نے اس کی بھی ایک پوری تسبیح کرنی ہے، اور اس کا بھی پورا عمل کرنے کے بعد، اس اللہ کے صفاتی نام کو پڑھنے کے بعد ادھر چاولوں میں رکھ دینا ہے۔ چھٹے نمبر پر آپ نے کرنا ہے یا وہابو کو چھٹے چاول کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو بھی دوسرے 5 دانوں کے ساتھ رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد 7ویں دانے پر اللہ کا سب سے طاقتور نام پڑھنا ہے، وہ نام ہے ذوالجلال والاکرام۔ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے، کثرت ذکر سے اللہ کی رحمت، برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو یہ الفاظ ضرور کہتے، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ الفاظ دعا کا حصہ اور قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ پیارے مسلمان بہن بھائیو، اب آپ نے ان 7 چاول کے دانوں کو سفید کاغذ کے اندر رکھ لینا ہے، اور دوبارہ سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سچے دل سے اپنے رب سے اپنے رزق کی دعا کرنی ہے، اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ نیت صرف اللہ اور اس کا نبی ہی ہوں، اور صرف ان کی نیت سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اور بے شمار نوازے گا۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ان چاول کے دانوں کو، اس کاغذ کو اپنے پرس، بٹوے یا جیب میں رکھ لینا ہے، کسی شاپر میں لپیٹ کے، کسی چیز میں لپیٹ کر، تاکہ یہ بکھرے نہ۔ انشاءاللہ اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور آپ کے رزق میں اس سال اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ میرا پیارا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا گھر بار بڑھ جائے گا، رزق چھپڑ پھاڑ کے آئے گا، اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو جیسے میں نے بتایا ویسے ہی کرنا ہے، اور یکم ربیع الاول کو یہ وظیفہ کرنا ہے، جس طرح بتایا ہے بالکل ویسے ہی کریے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، تاکہ اس کا جو عمل کا جو اثر ہے وہ ضائع نہ ہو سکے۔ اور مکمل طور پر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کے نبی کے رسول کے وسیلے سے مانگیے، اور اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے مانگیے گا، اور میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یقین جو ہے وہ سب سے بڑا عمل درآمد ہوتا ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں، اور اس سب سے ضروری بات یقین مکمل رکھیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ یہی ایک مومن کا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ جئیں گے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو کہیں مایوسی نہیں فرمائے گا۔ ویڈیو کے
ویڈیو کے آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ان 7 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا اجازت کے لیے وظیفے کی، اور ہمیشہ کی طرح اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی کسی خاص اچھے وظیفے کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔